چلو ہٹو. فیلاڈیلفیا کی عدالت کے فیصلے کے مطابق اور عالی جناب دقیانوس کے حکم سے پلوٹونیوس سینٹوس کو خداؤں کی اہانت کرنے، شہنشاہ کے مقدس مجسمے پر قربانی پیش نہ کرنے اور مجسمے کو توڑنے اور عیسیٰ کے جھوٹے دین پر ایمان لانے کے جرم میں سزائے موت سنائی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو نئے دین کی پیروی کرتے ہیں اور روم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ آگ میں جلانے کا عمل عدالت کے فیصلے کے مطابق یہاں انجام پائے گا، اور اس کی لاش 3 دن و 3 رات تک اس جگہ رہے گی، تاکہ پرندوں کی خوراک بنے اور درس عبرت ہو ان کے لیے جنہوں نے روم کے طاقتور خداؤں اور شہنشاہ کے مقدس آئین کو چھوڑ کر پست لوگوں کے دین کو قبول کیا ہے۔ شروع کریں۔ ٹھہر جاؤ۔ پلوٹن سینٹس، مرنے سے پہلے تمہیں کچھ کہنا تو نہیں؟ یہ آخری موقع ہے جو ہر ملزم کو دیا جاتا ہے۔ میرے مولا ابن مریم نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرے عام لٹا دی جائے گی۔ اسے ہلاک ہونا چاہیے، اسے جلنا چاہیے، یہ خائن ہے۔ اسے آگ میں ڈال دو۔ دیر کیوں کرتے ہو؟ اسے جلنا چاہیے۔
یا عیسیٰ مسیح، میں بن کے چلتا ہوں شمع الفت تمہاری راہ گزر میں عیسیٰ، تمہاری الفت میں چل رہا ہوں، ہمیشہ یوں ہی جلا کروں گا۔ ہاں، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ مسیح، یا عیسیٰ۔ آقا مسیح کے حضور میں ہمارا سلام کہنا، رہے حق میں مٹا کر جا، زمانے کو بتا دیں گے کبھی بھی عشق کا دریا جلانے سے نہیں جلتا۔ الوداع زمانے والا۔ عالی جناب دقیانوس، ہاں ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ آپ سب کو یہاں دیکھ رہا ہوں۔ میکسیملین نہیں نظر آ رہے ہیں۔ جناب میکسیملین کاموں میں منظم اور حاضر ہونے میں وقت کے پابند ہیں، بہت جلد حاضر ہو جائیں گے عالی جناب۔ گویا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی اہم کام کے لیے طلب کیا ہے۔ ہاں بالکل، فیلاڈلفیا اپنے تاریخی دن کی آمد کا اب بہت ہی جلد مشاہدہ کرے گا، اس دن کا جو شاید فیلاڈلفیا کی تاریخ میں پھر کبھی نہ آئے۔ آج کے دن ہم ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ شہنشاہ کے قاصد نے خبر دی ہے کہ بہت جلد روم کی شہنشاہیت کے مشرقی علاقے اب شہنشاہ ایڈرین کے مبارک قدموں سے مزین ہوں گے۔ شکر قادر والا جوپیٹر کا کیا خبر ہے؟ کہ اس نے ہمیں اس عظیم فخر سے نوازا، اور وہ احتمالاً اپنے سفر یروشلم کے راستے میں فیلاڈلفیا میں بھی مختصر قیام کریں گے۔ بڑی اچھی خبر ہے، شہنشاہ روم کا دیدار ہوگا، اب خدائے روم کا دیدار ہوگا۔ اچھی خبر ہے، خدائے روم سے ملیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید آئیں گے، یعنی آپ کو یقین نہیں؟ شاید اس لیے کہ ممکن ہے وہ اپنا راستہ بدل دیں، لیکن فی الحال ارادہ یہ ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سلام ہو جوپیٹر قادر والا پر، کیا خوش نصیبی، شہنشاہ کا دیدار ہوگا۔ فخر ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آدھی دنیا کے خدا کا کہو، یہ فخر ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جناب دقیانوس شہنشاہ کے جنگ کے ساتھی تھے۔
ہاں، راجن کی شہنشاہیت کے زمانے میں جناب ایڈرین روم کے عظیم لشکر کے سپہ سالار تھے، اور اس وقت ان کے اعلیٰ افسروں میں سے میں بھی ایک اعلیٰ افسر تھا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ نے عالی جناب ایڈرین کی بھی جان بچائی ہے؟ معاف کیجیے عالی جناب، جیسا کہ میں نے سنا ہے بہت ہی عجیب بات ہے، ایرانیوں سے جنگ کے دوران اچانک دشمن حملہ کر کے بہت سے رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے اور جناب ایڈرین کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ ذرا سی بھی تاخیر ان کی جان جانے کا سبب بنتی ہے، لہذا جناب دقیانوس جب حالات کو خطرناک دیکھتے ہیں تاخیر کو جائز نہ سمجھتے ہوئے اپنے تانگے کے ذریعے محاصرے کو توڑتے ہوئے ان کی جان بچا لیتے ہیں۔ تو اس طرح شہنشاہ اپنی جان کے لیے جناب دقیانوس کے احسان مند ہیں۔ یعنی عوام کے خدا اپنی جان کے لیے اپنے ہی بندوں کے محتاج ہوں، ایسی باتیں آپ جیسے اعلیٰ مشیر کی زبان سے اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ بات عجیب نہیں، خداؤں کو صرف خدا ہی نجات دے سکتے ہیں، البتہ بندگان بازو خدا ہیں، کبھی ان سے ایک دوسرے کی نجات کے لیے کام لیتے ہیں۔ مگر ہاں میں یہ بتا دوں کہ جناب شہنشاہ ایڈرین کی نجات عالی جناب دقیانوس کے ہاتھوں اس وقت ہوئی کہ جب عالی جناب شہنشاہ ایڈرین خدائی کے درجے تک نہیں پہنچی تھی۔ ذرا میرے گھوڑے کی نالوں کو دیکھ لو ہنگر، ہاں ضرور دیکھوں گا۔ ایسے گھر میں رہنے والا اتنا قیمتی داغا رکھتا ہے؟ سینٹیس کو کہہ رہے ہو؟ نہیں، ظاہراً اس کے مہمان کا ہے۔ تو اس کا نام سینٹیس ہے؟ ہاں، پلوٹن سینٹیس۔ اچھا، تو یہ مکان پلوٹن سینٹس کا ہے۔ کہاں کہاں تمہیں نال نہیں چاہیے؟ استاد استاد تو گیا۔ ارے بھائی کیوں چل دیے؟ تمہیں نال نہیں چاہیے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہنشاہ کے سفر کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ ہاں، یقیناً شہنشاہ کا یہ دورہ ایک معمولی دورہ نہیں ہے۔ یہ سفر جوپیٹر کی عبادت گاہ بنائے جانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کی دخل اندازی کو روکنے اور یہوہ کے پرستاروں اور ان کے شیدائیوں کو ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہے۔ کتنے احمق ہیں بنی اسرائیل جو یہ سمجھتے ہیں کہ روم کی عظیم شہنشاہیت اور خدایان عالم کی طاقت اور مریخ کی عظمت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
اگر انہوں نے شروع ہی سے جوپیٹر کے معبد کو بننے دیا ہوتا اور یروشلم میں شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے میں رکاوٹ نہ بنتے تو ان کے اتنے سارے لوگ مارے نہ جاتے۔ وہی کام جو ابتدا میں خوریزی کے بغیر ہو جاتا بنی اسرائیل کی ناکام مزاحمت سے 3 سال بعد بہت سی جانوں کی قربانی کے بعد آسانی سے انجام پایا۔ ان سے زیادہ بیوقوف تو یہ عیسائی ہیں۔ نہ جانے انہوں نے اندیکھے خدا میں کیا دیکھا ہے جو اس پر اپنی جان قربان کرتے ہیں اور روم کے طاقتور خداؤں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خدا جس کو انسان نہیں جانتا کس شکل کا ہے، نہیں جانتا کہ مرد ہے یا عورت، اور اس کا بت نہیں بنا سکتا، کس طرح اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایک طاقتور خدا ہوتا تو اس کے پرستار اس قدر ضعیف و ذلیل نہ ہوتے۔ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں علی جناب، انسانوں کی دیوانگی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے پیغمبر کی بھی دفاع نہ کر سکے۔ کچھ یہودیوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ قادر والا کے طاقتور بیٹے جناب اپولون کی شان و شوکت کو دیکھیے، اور ان کے خدا کے بیٹے کی کمزوری اور لاچاری کو۔ کہتے ہیں کہ ان کے دین کے مطابق عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے پیغمبر تھے۔ یہ تو ایک عرصے کے بعد عیسائیوں کے ایک عالم نے باپ بیٹے کا یہ قضیہ رومیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دین میں داخل کر دیا ہے۔ شاید انہوں نے رومیوں سے سیکھا کہ اپنے خدا کے لیے ایک بیٹا پیدا کرے۔ معاف کیجیے علی جناب، آج کا جلسہ عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں بحث کرنے کے لیے ہے یا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی خاص قضیے کے لیے بلایا ہے؟ ہمارا موضوع ان باتوں سے زیادہ اہم ہے۔ یقیناً شہنشاہ کی آمد کافی انتظامات چاہتی ہے جس کی آج ہم بحث کریں گے۔ شہنشاہ کی فیلاڈیلفیا آمد کو ایک یادگار داستان ہونا چاہیے۔ آپ جناب بروٹس سارے عبادت گاہوں کی تعمیر کروائیں اور ان میں اگست کا مجسمہ نصب کریں۔ اپولون، پلوٹون، سبلون، مریخ، ڈائنا اور حتیٰ مترا کے معبد میں بھی۔ جس کا نام معبد ہو اور اس میں کسی خدا کی پرستش ہوتی ہو، چاہے رومی ہو یا غیر رومی۔ ہاں میرے عزیز جناب سودی دانو، شہر کے دروازے پر ہمارے دروازوں کے خدا یانس کا ایک نیا مجسمہ نصب کرو۔ جناب مارٹینوس، شعبے مالیات کے سربراہ، میرے اور شہنشاہ کی پرانی دوستی پیش نظر کی شان کے مطابق ایک تحفہ تیار کرو۔ مالیات کو آج سے دوگنا کر دو، ٹھیک ہے؟ کیسے علی جناب؟ اتنی مالیات مشکل سے وصول ہو پاتی ہے؟ جناب مارٹینو، نہ یہاں روم ہے اور نہ یہ لوگ انسان ہیں، بس ایک مٹھی بھر حیوان اگر ان کو نہیں دوہتے تو بچڑے کے حصے میں چلا جائے۔ لہذا اچھی طرح دوہو نے۔ ہاں دیناسیوں سے عزیز، ایک دائرہ شکل تماشا خانہ چاہتا ہوں جو شہنشاہ کے شایہ نشان ہو۔ بہت سے بہادروں کو اکٹھا کرو، شیروں اور ریچھوں کے ساتھ وحشی درندے بھی ہوں، اور اسی طرح بھاری تعداد میں مسیحی بھی۔ یہ مسیحی کس لیے علی جناب؟ میں جانتا ہوں کہ تشدد کو حکیموں کے مزاج سے مناسبت نہیں۔ تعجب ہے تم اتنے کن ذہن نہ تھے جناب تلمیقہ۔ اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صرف شیروں اور وحشی درندوں سے شہنشاہ کی تفریح کرائیں گے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین فیلاڈیلفیا سیراب ہونا چاہیے مسیحیوں کے خون سے۔
گیلس، جی علی جناب. اسی وقت ایڈونیا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فوراً اپنا ٹھکانہ بدل دیں. ممکن ہے شکنجوں کے زیر اثر پلوٹن نے جگہ بدل لی. یعنی پلوٹن؟ علی جناب اگر اس نے بتا دیا ہوتا تو اب تک ادویہ گرفتار ہو چکا ہوتا. ہو سکتا ہے اسے اندن چھوڑ رکھا ہو تاکہ دوسروں کا پتہ لگا سکیں اور سارے مباحدوں کو ایک ساتھ گرفتار کریں. تو کیا یہ احتیاط ضروری ہے علی جناب؟ دیکھو گیلس، اگر تم شیر کے ساتھ ایک پنجرے میں زندگی گزار رہے ہو تو جتنا عقل کہتی ہے اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ اپنا خیال رکھنا. ممکن ہے دنیا پر نگرانی ہو رہی.